ہم نے دین پورا ادھار لیا ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پھر اس میں کسی چیز کی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے. جو بندہ اس دین میں کمی کرے گا وہ بھی مجرم ہے، اور جو بندہ اس دین کے اندر کوئی چیز بڑھا دے گا وہ بھی مجرم ہے. اب اس کی مثال آسان سی ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اگر اس کا دل کرتا ہے کہ آج میں نے اللہ کے لیے 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کروں اور یہ اپنی ترتیب بنا لے، کیا اس کی کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی؟ نہیں. اور یہی مثال ہے اس بندے کی کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہو لیکن اس میں صرف 1 سجدے پہ اکتفا کرتا ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ سیدھی طور پہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا پڑھا تو بس اللہ نے اس پہ مہر لگا دی. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے کیا بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر سنت پہ عمل ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اللہ کو وعدہ دیا ہے. محمد الرسول اللہ پڑھ کے پھر وہ اپنی زندگی کی بھی ضمانت دے دیتا ہے. سوچ ہوگی وہ نبی سے شروع ہوگی، نبی پہ ختم. جو آپ نے نہیں کہا اس طرف جائیں گے نہیں، اور جو کہا ہے اس پہ عمل کر کے ہی رہیں گے. جو بندہ 1 سجدہ کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو 3 سجدوں کی طرف جائے گا وہ بھی مجرم ہے. کون سی چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آج ہم سے وہ سرزد ہو. بدعت کی تعریف سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، نہ صحابہ نے کی ہو، نہ ہی آپ نے اس کا حکم فرمایا ہو، اور ہم اس کو کریں دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، اچھا سمجھ کر،